بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور چھٹے مرحلہ کی یہ 23ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان وہی ہے جو پچھلی فصول میں چلتا آ رہا ہے، وہ ہے افلاک کی حرکت۔ جب افلاک ایک جسم ہے، جسم کی حرکت ہے، تو اس حرکت سے آگے چلتے ہوئے جو مرکب اجسام ہیں ان پہ حرکت کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو حرکت کا جو محرک ہوتا ہے وہ قوت ہوتی ہے، اور قوت دو طرح کی قوت اجسام پر لگتی ہے۔ ایک کسری، یعنی ایک جو جبرن لگائی جاتی ہے، باہر سے لگائی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے قوت طبیعیہ جو خود جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہیں، کیا کلی قوانین جو ہم نے اخذ کیے تھے وہ تین بنیادی، جس طرح نیوٹن کے 3 قوانین حرکت ہیں، اسی طرح ابو علیہ سینا نے بھی 3 قوانین حرکت دیے، لیکن وہ جزوی اجسام میں، افلاک کلی افلاک سے ہٹ کر۔ تو پہلا کیا کہتا ہے مصنف؟ کہتا ہے نقول لا یجوزو، یہ جائز نہیں ہے کہ ان تکون فی جسم من الاجسام قوت طبیعیت، کہ جائز نہیں ہے اجسام میں سے کسی ایک جسم میں قوت طبیعیہ ہو، کوئی بھی جسم ہو اس میں قوت طبیعیہ بھی ہو، اور تحرک ذالک الجسم، اور وہ حرکت دے اس تحرک، اور وہ حرکت ذالک الجسم، اس جسم کو حرکت دے۔ کون سا حرکت دے؟ یہی اس کا فاعل، یہ قوت طبیعیہ، یہ قوت طبیعیہ حرکت دے اس جسم کو۔ کون سی حرکات؟ حرکات بلا نہایہ، یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو قوت طبیعیہ ہے وہ اس جسم کو حرکت دے۔ کیسی حرکت؟ لا متناہی حرکت۔ وہ کہتا ہے یہ ممتنع ہے، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں، جسم متناہی ہے اور اس کی حرکت بھی متناہی ہوگی، لا متناہی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا آگے، وہ کیوں ایسے ہے؟ اب اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، وذالک لأن قوت ذالک الجسم اکثر و اقوا، کیونکہ اس جو جسم ہے اس کی جو قوت ہے، اس جسم کی قوت وہ کیا ہے؟ زیادہ اکثر بھی ہے اور اقوا بھی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ من قوت بعض، اس کا جو بعض ہے، مثلا ایک چھوٹا اس کا اصغر بنا لیتے ہیں، یہ اس بڑے کا بعض نکلا ہے نا، چھوٹا حصہ، اس سے اس کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی قوت کم ہے۔ لو انفرادہ، جب اس کو الگ کیا جائے گا، منفرد الگ کر، انفرادہ یعنی ایک کیا جائے گا، جو بڑے کا ایک چھوٹا حصہ الگ کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ بڑے کی قوت زیادہ ہوگی، چھوٹے کی قوت کم ہے۔ جب یہ کم ہے تو ایک دوسرے کی نسبت یہ متناہی ہوئے، تو پھر کل حرکت بھی متناہی ہوگی، لا متناہی نہیں ہو سکتی۔ ولیسا زیادہ تو جسم ہی فی القدر، وہ کہتا ہے کہ جسم کی قدر یعنی مقدار، جسم کی مقدار میں اضافہ تو اثر فی منع التحریک، یہ مؤثر نہیں ہوتا۔ لیسا، جسم کا مقدار میں زیادہ ہونا، یہ جو ہے اس کی بنسبت اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، تو جسم کی مقدار کا زیادہ ہونا فائدہ مند نہیں ہوتا، اثر نہیں رکھتا کس چیز میں؟ حرکت کو روکنے میں۔ یہ حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بڑا ہوگا تو حرکت کم ہوگی، اثر تو ہوتا ہے۔ وہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تکون نسبت المحرکین والمتحرکین واحدتاً، یہاں تک کہ محرک اور متحرک کی جو آپس میں نسبت ہے وہ ایک ہو جائے، وہ اکیلا جسم نہیں ہوتا کہ وہ جو حرکت کو روک رہا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی نسبت ایک ہو جائے۔ کون سی دو نسبتیں؟ یہ ہے جسم، یہ حرکت کر رہا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں متحرک، اور جو حرکت دے رہی ہے یہ قوت ہے جسم کے اندر، وہ ہے محرک۔ وہ کہتا ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ایک ہو جائے، خالی جسم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی نسبت برابر ہو جاتی ہے، بلکہ یہ قوت، اگر یہ بڑا ہو رہا ہے تو یہ مانع ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس لحاظ سے قوت بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی کم یا زیادہ ہو رہی ہے، چھوٹے میں کم ہے قوت، بڑے میں قوت طبیعیہ زیادہ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، متحرک اور محرک، جو حرکت کر رہا ہے وہ یہ جسم ہے، اور جو اس کے اندر قوت ہے وہ کیا ہے؟ محرک۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ بل المتحرکان، اب یہ تثنیہ کا صیغہ، دونوں جسم، جسم 1 جسم 2، دونوں جو جسم حرکت کر رہے ہیں، فی حکمن، وہ ایک حکم میں ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ کہ ما لا یختلفان، وہ دونوں اختلاف نہیں رکھتے ایک دوسرے سے، کس لحاظ سے؟ کہ یہ بھی جسم ہے اور یہ بھی جسم ہے۔ جسم ہونے میں
ان میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کی حقیقت تو ایک جسم ہے نا۔ بل محرکان ہے، لیکن جو محرک یہ قوت ہے، اس میں بھی قوت ہے، اس کے اندر بھی قوت ہے۔ بل محرکان مختلفان ہے، جو محرک ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، بڑے میں زیادہ چھوٹے میں کم۔ فَإِنْ حرکتا، اگر یہ دونوں حرکت دے جسمہما اپنے جسموں کو، من مبدأ مفروض ایک خاص پوائنٹ سے، یہ مثلا یہ پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ، اس پوائنٹ سے ان دونوں جسموں کو حرکت دے، اس مبدأ مفروض جس کو فرض کیا کہ یہ مبدأ ہے، کتنی کیسی حرکات، حرکات بغیر نہایت، ایک لا متناہی ان کو حرکت دی جائے تو کیا ہوگا، عارض ہوگا ما ذکرنا، جس کو ہم نے عرض کیا، وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ تھوڑا سا آگے نکل جائے گا، اور ایک دوسرے کی نسبت متناہی ہو جائیں گے۔ جب متناہی ہو جائیں گے تو اس میں اس کا متناہی ہونا لازم آئے گا۔ وَإِنْ حَرَّكَ الْأَصْغَرَ، اگر وہ جو محرک حرکت دے رہا ہے، جو بھی قوت حرکت دے رہی ہے، چاہے طبیعہ ہو، اگر چھوٹے کو حرکت دیتی ہے حرکات متناہیت، چھوٹے کو متناہی حرکات سے اس کو حرکت دیتی ہے، تو کانت زیادہ تو جو یہ زیادہ آگے جائے گا، اعلیٰ حرکات ہے، یہ اپنی اس حرکت میں زیادہ جائے گا، اعلیٰ نسبت متناہیت، اس کی نسبت متناہی ہوگی، اس کی بنسبت متناہی ہوگی۔ وکان الجنمی، جب یہ متناہی ہو گئی تو پھر یہ جمی بھی متناہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹا بڑا چھوٹے کو تو پایا ہوا ہے اتنے حصے کو، یہ متناہی ہے تو یہ بھی متناہی کو حصے کو پایا ہوا ہے، یہ بھی متناہی ہی کہلائے گا۔ یہاں تک یہ بات ہوگی۔ اب مصنف کیا بات کرتا ہے کہ دو قسم کی ہم نے طبیعتوں کی بات کی ہے۔ کون کون سی طبیعتیں؟ ایک قوتوں کی بات کی ہے، قوت طبیعیہ یعنی طبیعی قوت، اور دوسری کسری قوت، کسری جو جبری لگائی جاتی ہے باہر سے، اور طبیعی جو خود جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابو علی سینا نے یہاں پر یہ جو لایا ہے کسری اور طبیعی، تو اس نے یہ جو کسری کو بیان کیا ہے اس کی مثال عام ہے، کیونکہ بینونی قوت کسی کو بھی لگائی جائے تو اس لحاظ سے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، یہ عام ہو جائے گا، یہ مثال عام ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اس نے جو طبیعی قوت کی مثال لایا ہے وہ تو صرف اجسام لایا ہے، اور وہ بھی وہ اجسام جو ایک دوسرے کے تشابہ ہیں۔ یہی عرض کیا تھا نا کہ ایک بڑا جسم ہے، ایک چھوٹا جسم ہے، بڑا اس چھوٹے کو پائے ہوئے ہے ایسے، تو ان میں تشابہ پایا جاتا ہے جس میں لحاظ سے، یعنی یہ مرکب جسم ہوتا ہی مرکب ہے، اور اس کی تعریف کیا، آباد ثلاثۃ، یعنی تناہی الابعاد، لامحدود تو ہوتا نہیں ہے، یہ محدود جسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ اجسام کی مثال یہ لے کے آئے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اجسام ہیں جن کی وہ وضاحت نہیں لایا، وہ بہت سارے، جیسے نفوس نباتیہ اور نفوس حیوانیہ۔ انسانیت کا ذکر نہیں کیوں کہا، کیونکہ جو انسان بھی ایک جیت سے حیوان میں آتا ہے، تو نفوس حیوانیہ کی وہ کہتا ہے کہ وہ مثال نہیں لے کر آیا، اور ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، جو جسم لے کے آیا ہے ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون کون سی اس کی مثالیں ہیں؟ جو نفوس فلکیاں ہیں، جو افلاک ہیں، ایک بڑا فلک ہے، اس کا ایک نفس ہے، یہ نفس جو ہوتا ہے اس جسم میں، اس کو کہتے ہیں نفس منطبعہ، منطبع ہوتا ہے، یعنی اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، اور جو مجرد ہوتے ہیں ان کو عقول کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم سے ربط نہیں ہوتا۔ نفس کو اس وقت نفس کہا جاتا ہے جب جسم سے اس کا ربط ہو جاتا ہے، جیسے انسانی روح جو ہے بدن کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، رابطہ قائم کرتی ہے، اس وقت اس کو نفس کہتے ہیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی مجرد ہے نفس، لیکن یہ مطلقاً مجرد ہے، جسم سے ربط نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہاں پر جو اس کا دائرہ ہے اصل میں وہ بہت وسیع ہے، اس سے بھی عام تر ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر جو ابو علی سینا قوت طبیعہ لائے ہیں وہ صرف وہ اجسام جن میں تشابہ پایا جاتا ہے، اور موافقت بھی نہیں ہوتی۔ پیچھے آیا ہے کہ ان کے آپس میں لا موافقت فیہ، یہ پیچھے آیا ہے کہ اس میں مانے نہ ہو کوئی، کدھر گیا سرو، ہاں یہ من ہے، جو من ہے لئی سا زیادہ تو جسم کا بڑا ہونا اس میں من ہے۔
تو لیکن اس کی اور مثالیں جو ہیں وہ نفوس نباتیہ اور نفوس حیوانیہ ہیں، کیونکہ ان کے جو جسم ہوتے ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں اور ان میں تشابہ نہیں ہوتا، ایک جیسا جسم کی یعنی نسبت مختلف ہوتی ہے ان میں۔ اور پھر اکثر وہ نفوس بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہیں، اکثر نفوس ایسے ہیں کہ جو اپنے محل کے تقسیم ہونے سے، محل کی تقسیم سے وہ تقسیم نہیں ہوتے۔ کہنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا کوئی بھی جسم ہے، حیوان ہے، اس کو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے وہ ختم ہو جائے گا، سوائے چند کے، جیسا کہ کینچوا ہوتا ہے، اس کے دو حصے کر دیے جائیں تو دونوں حصے الگ الگ گروتھ ان کی ہوتی ہے، سیل ڈویژن ہوتی ہے، اور اس سے ایک وہ کینچوا بن جاتا ہے، دو کینچوے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں، جیسے کہ پودوں میں قلم کاٹی جاتی ہے، وہ کاٹ کے قلم ایک حصہ ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو کہیں لگایا جائے تو وہ دوبارہ اگاتا ہے، بلکہ زمین میں بھی ڈائریکٹ لگایا جائے، بعض قلمیں ایسی ہوتی ہیں، پودے ایسے ہوتے ہیں تو وہ اگاتے ہیں، سوائے ان کے جو کثیر تعداد ہے ان کا محل جسم کا جہاں پہ جسم پایا جاتا ہے اس کو تقسیم کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم جسم دیکھ رہے ہیں، اس جسم کو تقسیم کریں تو یہ جسم الگ، یہ جسم الگ، اس پر الگ قوت طبیعت ہوگی، وہ اس کے دو حصے کہلائیں گے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اینڈ میں جو گول سینہ نتیجہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو لے کے آئے ہیں قوت طبیعہ کی مثال، اور یہ بڑی اخص ہے، صرف اخص اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے افلاک کی حرکت کی بات کرنی ہے، افلاک کی حرکت طبیعیہ کی بات کرنی ہے۔ ہمارا موضوع وہ جو دوسرے نفوس ہیں، انسان کا، حیوان کا، پودوں کا، وہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہم یہ لائے ہیں، اگرچہ کہ اس کا دائرہ اس قوت کثری سے وسیع ہے، کیونکہ اس میں نفوس نباتیہ، حیوانیہ، انسانی سب اس میں شامل ہیں، لیکن جو مثال قوت کثری کی دی ہے وہ اس میں سارے کثری آ جاتے ہیں، لیکن اخص کی مثال صرف اجسام کی دی ہے، کیونکہ اس کا موضوع اور مقصود کیا تھا؟ افلاک کی حرکت طبیعیہ، اس وجہ سے اس نے یہ مثال دی، اور اس نے اپنے موضوع اور ان کو ثابت کیا۔ کیا ثابت کیا؟ کیا کہ اس کی حرکات، جسم کی حرکات متناہی ہوتی ہیں، لا متناہی نہیں ہوتی۔ والحمدللہ رب العالمین۔